بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پاک کلام میں آیت مبارکہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ پاک کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا کہ جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ اقبال کے کلام سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ کیا خوب فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہر مسلمان بے برکتی کا رونا روتا ہے۔ ہر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کے وقت میں بے برکتی ہے، تو اس کا سبب امت کا قرآن سے دور ہونا ہے۔ سرکار نابدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو، یقیناً وہ گھر کہ جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں خیر کم ہو جاتی ہے اور شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، آج جو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اور ہر گھر کشتی کا میدان بنا ہوا ہے، تو اس کا سبب ہمارا قرآن سے دور ہونا ہے۔ سامعین محترم، افسوس کے ساتھ آج ہم نے قرآن کو بعض چیزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ تو سوال ہے، کیا قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ ہم اسے طاق میں سجا کے رکھ دیں؟ کیا قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کی تلاوت صرف میت پر کریں؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کے سائے میں صرف دلہن کو رخصت کریں؟ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ اسے مصیبت کے وقت پڑھا جائے؟ نہیں، یہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت اور بصیرت کا سبب ہے، اور اس کی تلاوت پر اور اس میں تدبر پر ثواب کی عظیم بشارتیں ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کی بشارتیں بھی ہیں۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور آج کے بعد روزانہ اپنی صبح کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کریں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حالات پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔